بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود خضری کے فضائل و برکات سے کون واقف نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق ہے۔ درود شریف وہ نورانی عمل ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے، دل کو زندہ کرتا ہے، روح کو بیدار کرتا ہے اور انسان کے باطن میں ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے جس کا اندازہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ آج ہم ایک خاص مختصر مگر نہایت ہی جامع درود شریف پر گفتگو کریں گے جسے اہل دل درود خضری کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت ہی پسندیدہ سمجھا جاتا ہے اور جس کے بارے میں اہل معرفت فرماتے ہیں کہ یہ درود صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی راستہ ہے، ایک باطنی تربیت ہے اور ایک نورانی سفر ہے۔ درود خضری یہ ہے: صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میرے بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم درود خضری کو کس طریقے سے پڑھیں کہ روحانیت کے دروازے کھل جائیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں، اور اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے تو وہ کس طرح اس درود کے ذریعے اپنی روحانی تربیت حاصل کرے۔ اہل توصیف کی کتابوں میں، بزرگان دین کے اقوال میں اور اولیاء اللہ کے معمولات میں ایک بات بار بار ملتی ہے کہ درود شریف خود ایک کامل شیخ ہے۔ خاص طور پر درود خضری کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے اس کی کثرت شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود رہنمائی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور کئی صوفیاء اکرام کے ملفوظات میں اس مفہوم کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم اس کی تربیت شروع کر دیتی ہے۔ اور بعض اہل وطن نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض صالحین کی تربیت میں حضرت خضر علیہ السلام کو بھی مبعور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت عطا فرمائی تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ باطنی علم اللہ کی خاص عطا ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہیں اور اللہ کے خاص بندوں کی روحانی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب آئیں درود خضری کے طریقہ کار کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ انسان روزانہ اپنے لیے ایک تعداد مقرر کر لے، 100 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، جو بھی تعداد آپ بآسانی مستقل پڑھ سکیں وہی اختیار کریں۔ اصل چیز تسلسل ہے، کثرت بعد میں آتی ہے۔ اس درود کو محبت، ادب اور دھیان کے ساتھ پڑھا جائے، زبان پڑھے، دل حاضر ہو اور ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تصور ہو۔ اہل دل فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی روح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے جوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہی جوڑ آگے چل کر روحانی تربیت کی بنیاد بنتا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے
یہ طریقہ مشائخ طریقت میں بہت معروف ہے۔ رات کے وقت جب آپ دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں اور سونے کا وقت ہو، وضو کر کے بستر پر لیٹ جائیں، آنکھیں بند کریں اور گنبد خضرا کا تصور کریں۔ یہ تصور کریں کہ مدینہ منورہ میں سبز گنبد جگمگا رہا ہے اور وہاں سے ایک سفید نور نکل رہا ہے۔ یہ نور آہستہ آہستہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے آپ کے دل میں اتر رہا ہے۔ اس تصور کو باندھ کر درود خضری پڑھنا شروع کریں۔ جتنا پڑھا جائے پڑھتے رہیں، جب نیند آ جائے تو اسی حالت میں سو جائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ تصور اگر مستقل ہو جائے تو انسان کے باطن میں عجیب انقلاب آتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور نیکی کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ اس درود سے ہمیں کیا کیا برکات حاصل ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے روحانی رہنمائی ملتی ہے۔ جو شخص سچے دل سے درود خضری کی کثرت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود راستے کھول دیتے ہیں۔ اسے ایسے لوگ مل جاتے ہیں، ایسے حالات بنتے ہیں جو اس کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری بات، دل کی صفائی۔ درود خضری دل سے زنگ اتارتا ہے، حسد، کینہ، بغض اور نفرت کم ہونے لگتی ہے۔ تیسری بات، مسائل کا حل ہونا۔ اہل تجربہ فرماتے ہیں کہ جن مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا وہ درود شریف کی برکت سے آسان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ درود خضری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ذوق پیدا کرتا ہے۔ یہ محبت آگے چل کر ایمان کی مٹھاس میں بدل جاتی ہے۔ پانچویں چیز، روحانی تربیت۔ بہت اہم بات ہے یہ۔ اگر کسی کو ظاہری شیخ نہ ملے تب بھی یہ درود اس کے لیے تربیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کی تجلیات بدلتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اللہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، درود شریف کوئی جادو نہیں، یہ ایک محبت کا سفر ہے۔ جو جتنا اخلاص لائے گا اتنا ہی پائے گا، جو جتنا صبر کرے گا اتنا ہی آگے بڑھے گا۔ آخر میں آئیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں درود خضری کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ یا اللہ جن کے دل پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جن کے راستے بند ہیں ان پر اپنے کرم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمیں درود و سلام کا سچا ذوق عطا فرما اور اسی پر زندگی گزارنے اور اسی پر موت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔